آج آپ دیکھیے بڑے بڑے جو دوسرے ممالک کے بادشاہ ہیں، پرائم منسٹر ہیں، پریزیڈنٹس ہیں، ان کی حالت خراب ہو جاتی ہے خامنائی صاحب کے سامنے۔ جائیے جا کر ولادیمیر پیوٹن، جب اوباما کا دور حکومت تھا تو اس وقت جب میگزین چھپا سروے رپورٹ کہ دنیا کی 100 بڑی پرسنالٹیز، سب سے پاورفل پرسنالٹیز، اس میں سب سے پہلا نام تھا ولادیمیر پیوٹن کا۔ ولادیمیر پیوٹن کون ہے؟ رشیا کا پریزیڈنٹ۔ اور وہ ولادیمیر پیوٹن جو کسی بھی ملک کے سفیر کے ساتھ یا پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ کے ساتھ وہ جب بیٹھتا تھا تو بڑے متکبرانہ انداز میں، یعنی یوں پیر کر کے بیٹھتا تھا، وہ ایسے بیٹھتا تھا ولادیمیر پیوٹن، ہر ملک کے بادشاہ کے سامنے یوں بیٹھتا تھا وہ، یہاں تک کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے بیٹھا تو یوں بیٹھا۔ مگر دنیا نے دیکھا کہ جب آیت اللہ خامنائی کے سامنے بیٹھا تو یوں بیٹھا۔ یوں بیٹھا، باڈی لینگویج چینج ہو گیا۔ جب ملاقات کے بعد میڈیا والوں نے پوچھا کہ اے پریزیڈنٹ آف رشیا ولادیمیر پیوٹن، آپ کا باڈی لینگویج چینج کیوں ہو گیا؟ ایران کے سپریم لیڈر کے سامنے جھک کر کیوں بیٹھے؟ تو ولادیمیر پیوٹن نے کہا کہ میں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صرف بائبل میں پڑھا تھا، مگر جب میں آیت اللہ خامنائی سے ملا تو ایسا لگا کہ میں عیسیٰ کی زیارت کر رہا ہوں۔ تو دیکھو غیروں کے دلوں پر کیا روب ہے، وہ سمجھ رہے ہیں خامنائی کیا ہے، اور اپنے کچھ منحوس، جاہل، ناوقاتے، ان پڑھ، بے پڑھے لکھے، بغیر پڑھ کے بولنے والے، پتہ ہی نہیں کہ خامنائی کا مقام کیا ہے۔ قذافی کے محل میں، تو قذافی کا محل جو تھا اس کا دروازہ بالکل چھوٹا تھا اور سیڑھی سے اتر کے جانا پڑتا تھا ڈاؤن سٹیئر میں، تو جب بھی کوئی ملک کا سفیر اترتا تھا تو سر جھکا کر جانا پڑتا تھا، اور سامنے قذافی کا بڑی سی تصویر تھی اس کی۔ جب آیت اللہ خامنائی گئے تو لوگوں نے سوچا کہ شاید خامنائی بھی سر جھکا کر جائیں گے سامنے، اور قذافی کا چہرہ سامنے ہوگا، سر جھکا رہے گا، مگر اللہ کی قسم دیکھو نائب کیسا ہوتا ہے۔ آیت اللہ خامنائی سیدھے نہیں اترے، سیڑھی سے الٹے اترے۔ آئے آئے یہ ہے قیادت۔ امام خمینی کے زمانے میں رضا شاہ پہلوی نے یہ پلان کیا کہ امام خمینی کو مار دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا، مگر قتل کیسے کریں؟ ایرانی قوم قتل کرنے ہونے کہاں دے گی؟ تو اعلان کیا رضا شاہ پہلوی نے کہ کل پورے ایران میں کرفیو ہے، کوئی اپنے گھر سے نہ نکلے، جو بھی نکلے گا شوٹ ایٹ سائٹ کا آرڈر تھا، اس کو فوراً گولی مار دی جائے گی۔ ادھر رضا شاہ پہلوی کا اعلان ہوا، ادھر امام خمینی نے رات کو فتویٰ دیا کہ کل ایرانی قوم کا بچہ بھی گھر میں نہیں رہے گا، کل گھر میں رہنا حرام ہے۔ توجہ، امام خمینی نے فتویٰ دیا کہ کل کے دن ایرانی قوم کا گھر میں رہنا حرام ہے۔ بڑے بڑے علماء، مولوی، اسکالرز آئے امام خمینی کے پاس، امام قتل ہو جائے گا، ایرانی قوم مٹ جائے گی، آپ فتویٰ واپس لے لیجئے، حکم واپس لے لیجئے۔ امام خمینی نے کہا میں حکم کیسے واپس لوں؟ یہ حکم میرا نہیں، امام زمانہ کا ہے۔ یہ حکم میرا نہیں ہے، مجھے یہ حکم امام زمانہ نے دیا ہے۔ ایسی قیادت اللہ نے تمہیں دی ہے، اپنے قسمتوں پر ناز کرو، اور دو کوڑی کے لوگوں کے چکر میں جن کے چہرے میں صحیح سے نبی کی سنت موجود نہیں ہے، ایسے لوگوں کے چکر میں آ کر خمینی اور خامنائی کے باغی مت بنو، مرجعیت کے خلاف مت کھڑے ہو۔ یہ تمہاری طاقت ہے پوری دنیا میں، نظام مرجعیت۔ بس میں نے سمیٹ دی اپنی گفتگو۔ یہ نظام ہے نظام ولایت فقیہ، یہ نظام ولایت ہے۔ بڑا چیختا ہے نا ولایت ولایت، جو بولے نا زیادہ ولایت، اس کو پتہ ہی نہیں ہے ولایت کا ترجمہ کیا ہے۔ ولایت کا اصل ترجمہ ہے حکومت۔ قانون علی کو نافذ کرنے کے لیے ولایت چاہیے، ولایت علی کو نافذ کرنے کے لیے علی کے قوانین چاہیے۔ تو علی کے قوانین اتر پردیش میں لاگو کرے گا، یوگی کے جگہ تو سی ایم بنے گا، مودی کے جگہ تو پی ایم بنے گا۔ نظام ولایت یہ نہیں ہے کہ ہم اتر پردیش میں ولایت قائم کریں۔ ولایت کا صحیح معنوں میں محب وہی ہے کہ جہاں پر آلریڈی ولایت ہے ہم اس کی حفاظت کر لیں۔
ایران میں نظام ولایت قائم ہے، جا کر وہاں دستور دیکھیے، جب ٹرینیں چلتی ہیں اذان ہوتی ہے تو ٹرین رک جاتی ہے، پہلے نماز ادا کرو پھر گاڑی چلے گی۔ یہ ہے نظام ولایت۔ توجہ، یہ ہے نظام ولایت کہ طاغوت سے آنکھ ملا کر بات کرو۔ یہ ہے نظام ولایت کہ دنیا کے ظالم و جابر بادشاہوں کے سامنے سر نہ جھکاؤ۔ یہ ہے نظام ولایت کہ دنیا میں زمین پر فساد نہ ہونے دو۔ یہ ہے نظام ولایت کہ مسلمانوں کے درمیان وحدت کو قائم رکھا جائے، بھائی کو بھائی سے نہ لڑنے دیا جائے۔ یہ ہے ولایت کا دستور۔ علی وہ ہے جس نے اپنے قاتل کو دودھ پلایا ہے، جس نے اپنے قاتل کو دودھ کا پیالہ بڑھایا۔ تم کیسے علی کے چاہنے والے ہو کہ تم دوستوں کو گلے نہیں لگا سکتے ہو؟ علی کہہ رہے ہیں مجھ سے زیادہ میرا قاتل پیاسا ہے۔ یہ ہے نظام ولایت، یہ ہے مرجعیت۔